انہی علامتوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت قرب قیامت کے فتنوں کو بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فتنے یہاں تک کہ میرے محبوب ایک مرتبہ ایک پہاڑی پہ جلوہ گر ہوئے اور پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے گھروں میں یہ پیغام صرف صحابہ کو نہیں تھا، پوری دنیا میرے محبوب کے سامنے تھی، اور دنیا میں کہاں کہاں قیامت تک کس کس کا گھر بننا ہے وہ سارے گھر بھی میرے نبی کی نگاہ میں تھے۔ اور پھر آقا نے فرمایا کہ میں تمہارے گھروں میں یوں فتنے نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش برستی ہے، اتنی کثرت کے ساتھ۔ فرمایا یہ فتنے برسیں گے، اور یہ اشارہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں آج انٹرنیٹ کا دور ہے، نبی کے فرمان میں تو پرانی خبریں ہیں، جدید خبریں نہیں۔ ہم کہتے ہیں میرے محبوب کی تشبیہ دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا میرے محبوب نے آج کی انٹرنیٹ کی شعاؤں کو بھی میرے محبوب کی نگاہ دیکھ رہی تھی۔ یہ جو تشبیہ دی، یہ نہیں کہا کہ میں زمین سے پھوٹتے ہوئے فتنے دیکھ رہا ہوں، تشبیہ یہ ہے کہ آسمان سے یوں برس رہے ہیں جس طرح بارش برستی ہے۔ اب یہ انٹرنیٹ کی شعائیں، یہ سارا جتنا بھی یہ سلسلہ ہے، اس کا تعلق اوپر فضا سے ہے، وہاں سے جو ہے وہ سگنل لے کے آج پوری دنیا کے اندر یہ نظام چل رہا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تشبیہ بتاتی ہے جو ایجاد 14 صدیوں کے بعد ایک انسان نے کرنی تھی، میرے محبوب کی نگاہ 14 صدیوں سے پہلے ہی میرے محبوب کی نگاہ ان معاملات کو بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ معاملات بھی چھپے نہیں تھے، اس لیے فرمایا اتنی کثرت کے ساتھ ہر گھر کے اندر میں ان فتنوں کو برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اور ساتھ میرے محبوب نے فرمایا کہ قرب قیامت اتنے فتنے ہوں گے کہ ہر آنے والا دن پہلے والے دن سے زیادہ بدتر ہوگا، زیادہ بدتر ہوگا۔ لوگ کہیں گے ہاں پرانا وقت ٹھیک تھا، پرانا دور ٹھیک تھا، اب حالات ایسے ہیں۔ لوگ پرانے وقت کو یاد کریں گے، ہر آنے والا دن جو ہے وہ فتنوں میں مزید تیز سے تیز ہوتا جائے گا، یہاں تک حضور فرماتے حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی یا لیتنی، وہ کہے گا بندہ، ایک بندہ دوسرے بندے کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا یا لیتنی مکانہ، کاش کہ میں اس قبر والے کی جگہ پہ میں ہوتا۔ جس طرح یہ قبر والا یہ ان فتنوں سے محفوظ ہے، کاش کہ اس کی جگہ پہ میں ہوتا تو میں آج فتنوں میں پڑا ہوا نہ ہوتا، میں بھی ان فتنوں سے محفوظ ہوتا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اتنے کثیر فتنے ہوں گے، اگر ان فتنوں کی طرف کوئی بندہ جھانک کے بھی دیکھے گا، جھانک کے، ایک ہے ان میں پڑ جانا، ایک ہے کہ دور سے یشرف لہا، ان کی طرف جھانک کے بھی جس نے دیکھ لیا وہ بھی ان سے بچ نہیں سکتا، وہ بھی ان فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ آج دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر ان فتنوں کو بیان کیا تو ان سے بچنے کا طریقہ بھی میرے محبوب نے دیا۔ فرمایا کہ جو ان فتنوں سے لا تضرک الفتنۃ ما عرفت دینک، فرمایا جو بندہ دین جانتا ہوگا وہ اسے یہ فتنے نقصان نہیں پہنچائیں گے، نقصان اسے ہی پہنچائیں گے جو بندہ دین سے غافل ہے، دین سے دور ہے، جس سے حق اور باطل کی پہچان نہیں، ہر ایرے گیرے کی تقریر سن کے اس کے پیچھے چل پڑنا۔ بندہ نیٹ کھول لے، پوری دنیا میں جتنے لوگ آج جو ہے وہ دین بیان کر رہے ہیں وہ سارے سامنے ہیں۔ مرزا جہنمی جیسے بے دین لوگ بھی، وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر وہ بھی دین پھیلا رہے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو سارا سال ناچ گانوں کی محفلیں سجاتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آئے تو وہ بھی دیندار بن جاتے ہیں۔ وہ طائفے کہ جو سارا سال گانے کے اسٹیج پہ رقص کریں اور
رمضان کے مہینے میں وہ بھی دوپٹہ لے کے دین پھیلانے بیٹھ جائیں. اب ایسے لوگ اگر دین پھیلائیں تو عام لوگوں کو کیسے پتا چلے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ اس لیے اگر ان فتنوں سے بچنا ہے تو پھر دین انہی سے لو کہ جو دین کے صحیح وارث ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے صحیح وارث ہیں. قرآن و سنت جن کی ظاہری شکل و صورت بھی دین کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، ان سے دین لوگے تو قیامت تک جتنے بھی فتنے آتے جائیں اللہ تعالیٰ دین کی برکت سے ان فتنوں سے محفوظ رکھے گا. اب یہی وجہ ہے کہ ہر آئے دن ہم رات کو سوتے ہیں، صبح بیدار ہوتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھیں تو کوئی نیا فتنہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ برپا ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے یہ کہہ دیا، فلاں بندے نے یہ کہہ دیا. یعنی آج اگر دیکھا جائے تو اتنے فتنے دین دنیا کے معاملات میں نہیں ہے جتنے فتنے دین کے معاملات میں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جن فتنوں کا ذکر کیا ان میں کثرت کے ساتھ جو دین کے لحاظ سے فتنے ہیں ان کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. اور اسی لیے فرمایا لا تدرک الفتنۃ ما عرفت دینک، فرمایا تجھے وہ فتنہ کوئی بھی نقصان نہیں دے گا اگر تیرے سینے میں قرآن و سنت کا علم موجود ہے، قرآن و سنت کا نور تیرے سینے میں موجود ہے. انما الفتنۃ اذا استشبہ علیہ الحق والباطل، فرمایا فتنہ اسے ہی مشتبہ کرتا ہے، اسے ہی فتنہ گمراہ کرتا ہے کہ جس کو حق اور باطل کا پتہ نہ چلے. اللہ تعالی ہمیں آخری سانس تک علماء حق کی صحبت اور ان کا ساتھ عطا کرے.